آج ہماری تمہاری یہ خواہش ہوتی کہ ہماری بڑی بڑی کوٹھیاں بن جائیں. آج ہم لوگ نفس کے اتنے غلام بن چکے، ہماری خواہشاتیں اتنی ہو چکی کہ عمریں پوری ہو رہی مگر خواہشات ہمارے تمہارے پوری نہیں ہو پا رہے. اتنی خواہشات، اتنی ارمانیں، اتنی تمنائیں ہمارے تمہارے سینے کے اندر جنم لے چکی ہیں. اتنی خواہش پیدا ہو چکی سینے کے اندر کہ عمر پوری ہو گئی مگر خواہشات بالکل کم نہیں ہوئی. آج بوڑھا انسان ہے، اس کی بھی خواہشات، یہاں تک کہ بعض لوگوں کو ایسا دیکھا گیا جو بستر مرگ پر لیٹے ہوئے ان کی سینکڑوں خواہشات ہیں، مرنے کی کگار پہ ہیں، زمین بنانے کی سوچ رہے ہیں، جاگنی کا عالم ہے، بینک بیلنس کے بارے میں سوچ رہے ہیں. ہر انسان اکثر پریشانی کا سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ ہم لوگوں نے اپنی خواہشات کو بہت وسیع کر دیا، بہت بڑھا دیا. آج مختصر سی عمریں ہیں اور خواہشات بہت سارے ہیں. چھوٹی سی عمر اور خواہشات بہت سارے، تو پریشانی کا سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ ہم نے اپنی چھوٹی سی عمر میں خواہشاتوں کو بہت وسیع کر دیا، بہت بڑا رکھا ہے. اللہ کے نبیوں کی زندگی کے حالات پڑھ کے دیکھیے گا. نوح علیہ السلام، یہ اللہ کے نبی ہیں نوح علیہ السلام، اور ان کی عمر 950 سال تقریباً ہے. جب آپ کے پاس ملک الموت پہنچے، روح قبض کرنے کا فرشتہ جب آپ کے پاس ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے پہنچے، تو آپ جس جھوپڑی میں لیٹے ہوئے تھے 950 سال کی عمر ہو چکی تھی. اور جھوپڑی کتنی بڑی تھی کہ آپ کا آدھا در جھوپڑی کے اندر تھا اور آدھا در جھوپڑی کے باہر تھا. اتنی چھوٹی سی جھوپڑی پڑی ہوئی تھی، اس میں نوح علیہ السلام 950 سال کی عمر اسی جھوپڑی میں کاٹ دی. 50 سال کی عمر، 60 سال کی موت ہو جائے تو 100 سال اللہ ماشاءاللہ. تو اس میں آج بڑی بڑی کوٹھیاں، بڑی بڑی عمارتیں، ٹائلز، پتھر، طرح طرح کی ڈیزائنیں، ساری چیزیں مہیا ہوتی چلی جا رہی، سب بناتے چلے جا رہے. اتنی خواہشات کہ ہر سال پینٹ نیا ہونا چاہیے، ڈیزائن نیا ہونا چاہیے. جو اصل زندگی اس کے بارے میں کوئی فکر نہیں. جو اصل مکان ہے ہمیں اس کے بارے میں کوئی پرواہ نہیں کہ وہ مکان کیسا ہوگا. مکان تو ایسا ہے میرے بھائی، جب بارش کا موسم ہوتا ہے تو مردہ اس کی قبر میں جب پانی بھرتا ہے تو لاش اوپر آ جاتی تختوں کے پاس. کوئی اولاد بھی ایسے نہیں ہوتی جو قبر کے اندر جا کر اپنے باپ کی لاش کو دیکھے. جو وہ باپ جس کی خواہشاتیں اتنی تھی کہ میرا مکان میں ٹائل پتھر لگ جائے، بہت اچھا عالیشان مکان بن جائے، جب وہ چھوڑ کے جاتا ہے، جب بارش ہوتی چوماسک میں، جب بارش کا موسم آتا تو اس کی قبر میں پانی بھرتا، اس کی لاش اوپر آ جاتی، پانی کے اوپر سطح پر آتی، تختوں سے لگ جاتی ہے. جس کے لیے مکان ٹائل والا چھوڑ کے گیا وہ بھی دیکھنے کے لیے نہیں جاتا کہ میرے باپ کی باڈی کیسے پانی میں ڈوبی ہوئی ہے، ڈوبی پانی کے اوپر سطح پر تیر رہی ہے. نوح علیہ السلام 950 سال عمر اسی جھوپڑی کے اندر کاٹی. جب ملک الموت پہنچے روح قبض کرنے کے لیے تو دیکھا کہ آپ کا آدھا بدن جھوپڑی کے اندر اور آدھا جھوپڑی کے باہر تھا. جب روح قبض کرنے کے لیے پہنچے تو آپ لیٹے ہوئے تھے، تو بتایا کہ میں روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں. تو مسلمانوں، آج 950 سال کی عمر اور اسی جھوپڑی کے اندر کاٹ دیا آپ نے. تو نوح علیہ السلام سے آپ کی گفتگو ہوئی، ملک الموت کی جو نوح علیہ السلام کی گفتگو ہوئی، بولے کتنی عمر؟ تو بتایا کہ 950 سال میں نے عمر گزاری اس دنیا کے اندر. تو ملک الموت نے کہا کہ قرب قیامت آخری امت جو ہوگی اس میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کی عمریں بہت کم ہوگی، 50 سال ان کی عمریں 100 سال تک رہ جائیں گی. تو نوح علیہ السلام فرماتے کاش اگر میں اس وقت ہوتا یا میری عمر اتنی ہوتی
تو میں اپنے رب کو سجدے میں ہی پوری زندگی گزار دیتا، سجدے میں ہی اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتا، پوری زندگی سجدے میں ہی گزار دیتا، سجدے سے سر ہی نہیں اٹھاتا، پوری عمر کو گزار دیتا۔ آج 50 سال 60 سال 70 سال 100 سال کی عمر ہے، اتنا غرور ہے ہم لوگوں کو، اتنی سی عمر میں نہ جانے کتنے کتنے کام، کتنے بڑے بڑے کام انجام دے دیتے ہیں، کتنے بڑے بڑے گناہ کر ڈالتے چھوٹی سی عمر میں، اور جنہوں نے بڑی بڑی عمریں پائی ہیں ان لوگوں نے اللہ کی عبادت کی، اس کے سوا کچھ نہیں کیا، دنیا کو پشت پیچھے ڈال رکھا۔ ان میں اور ہم میں فرق اتنا ہے کہ ہم نے دنیا کو چاہا ہے اور انہوں نے اللہ کو چاہا، اس کے رسول کے فرمان کے مطابق چلے۔ پہلے کے لوگ اللہ تبارک و تعالی کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے، آج ہم لوگ اپنے نفس کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے۔ پہلے لوگوں واقعی صحابہ اکرام کی زندگی کی حالات آپ پڑھ کے دیکھیے گا، ان کی زندگی کا ملاحظہ کیجئے گا، یہاں تک کہ اپنی جانوں کا مالک بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بنا دیا۔ نبی جو کہتے تھے وہی صحابہ کیا کرتے تھے، ایسی غلامی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہی ہمیشہ پوری زندگی کو گزار دیا، اور نبی کے نام پر ہر وقت مرنے کے لیے تیار رہا کرتے تھے۔ آج ہم لوگ سینہ کوٹتے ہیں کہ نبی سے محبت ہے، نبی کی چاہت ہے، نبی سے عشق کرتے ہیں، لیکن کوئی علامت ایسی پائی نہیں جاتی جو سچی نبی سے محبت کرنے کی علامت ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الصلاۃ قرۃ العینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک، مسلمان اسی سے دور۔ آج ہم لوگ اسی سے دور ہیں، اور جن کاموں کے لیے میرے نبی نے منع فرمایا آج ہم لوگ اسی کاموں میں زیادہ ہیں۔ چوراہوں پر دیکھو، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ چگلی نہ کیا کرو، چوراہوں پر چگلی ہو رہی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ گلیوں میں چوراہوں پہ کھڑا ہو کے کوئی بدگوئی نہ کیا کرو، آج بدگوئیاں ہوتی ہیں۔ جس کام سے مسلمانوں کو روکا گیا آج وہی کام آج ہمارے نزدیک سب سے زیادہ پایا جاتا ہے مسلمانوں میں۔ ایک دوسرے کی برائی کرنے کو منع فرمایا، آج انسان ایک دوسرے کی برائی جب تک کر نہیں لیتا تب تک اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ آج جب تک مسلمانوں میں انتشار نہ پیدا کرایا جائے تب تک آدمی کو مزہ نہیں آتا۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جو چگلی کرتا ہے، دوسروں میں لڑائیاں لگاتا ہے، وہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اتنی بھیانک سزا دی جائے گی، قبر کے اندر اس کے عذاب کتنا بھیانک سا بچوں کا عذاب ہوگا۔ اگر ذرہ برابر وہ عذاب کی جھلکیاں دنیا کو دکھا دی جائے تو انسان کبھی چگلی نہیں کرے گا۔ اور انسان نے ابھی چگلی کو سمجھا ہی نہیں ہے کہ چگلی کیا چیز ہے۔ فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ چگلی زنا سے بھی بڑا گناہ ہے، چگلی زنا سے بھی یہ بڑا گناہ ہے۔ اب آپ خود ذہندار ہیں، ذہن لگائیے کہ چگلی جب زنا سے بھی بڑا گناہ ہو سکتا ہے، اور زنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ ہر انسان کو یہ سوچ کر اپنی زندگی کو جینا چاہیے کہ زندگی چند روزہ ہے، کون سی ایسی گھڑی ہوگی جب آنکھ کھلے گی تو وہ منظر قبر کا ہوگا، تو وہاں کوئی کسی کا نہیں ہوگا، کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا۔ آج ہم لوگ اپنی منمانیاں یہاں کرتے، کل ہماری منمانی نہیں چلے گی۔ آج ہم لوگ جو ہمارا من کرتا وہ ہم کرتے، کل ہمارا جو من کرے گا وہ بالکل نہیں ہوگا۔ اللہ نے تمہیں اختیار کیا دے دیا، تمہیں زندگی اللہ نے عطا فرما دی، راستہ بھی بتا دیا، اس راستے پر چلو گے تو جنت میں پہنچ جاؤ گے، اس پر چلو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ تو آج ہم نے ایک زندگی کو ایک معمولی کھیل سمجھ رکھا ہے، شریعت مصطفیٰ کو ہم نے ایک حلقے میں لے رکھا ہے، لیکن جب انسان یہ دنیا چھوڑ کر جاتا ہے، دنیا سے جاتا، تو اس وقت اس کی زبان بند ہو جاتی، وہ اپنی پریشانی تک بیان نہیں کر پاتا، صرف آنکھوں سے آنسو چلتے ہیں، اور بار بار سر اٹھا کر اپنی آنکھوں کے دیدے گھما کر اپنے گھر والوں کو دیکھتا ہے، للچائی ہوئی نظروں سے اپنی اولاد کو دیکھتا، اپنے ماں باپ کو دیکھتا جب دنیا سے جاتا ہے، اور یہی سوچتا ہے کہ میری زندگی ختم، اب میرا ہوگا کیا۔
جب انسان دنیا سے جاتا ہے اس کی زبان بند ہو جاتی ہے، اس کے اندر اتنی قوت استطاعت نہیں ہوتی کہ وہ کوئی دو لفظ بول سکے اپنی اولاد کے لیے، دو جملے بول دے اپنے بھائیوں کے لیے، صرف آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، بس سب کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا ہے، بولنے کی بھی استطاعت نہیں ہوتی۔ جس زبان سے آج ہم لوگ دوسروں کو تکلیفیں دیتے ہیں، چوراہوں پر کھڑے ہو کر گالی گلوچ بکتے ہیں، بڑی تیز ترار آواز سے لوگوں کو، غریبوں کو جھڑکتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، ایک وقت آتا ہے یہ آواز بھی اپنی نہیں ہوتی، زبان چلتی ہے مگر آواز نہیں نکلتی، سوچتا کہ ایک جملہ ہماری زبان سے نکل جائے، مگر نہیں، اللہ کی اجازت کے بغیر ایک کلمہ بھی زبان سے نہیں نکل سکتا۔ ایک وقت آتا ہے سب کے سامنے آنسو تو نکلتے ہیں آنکھوں سے، مگر کلمات زبان سے نہیں نکلتے۔ اس کو اس وقت احساس ہو جاتا ہے کہ میرا ٹھکانہ کہاں ہے۔ اور جو واقعی اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، ان کی زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد، اس کا نام، پاک نام نکلتا رہتا ہے۔ جس نے پوری زندگی چغلی کی ہو، جس نے پوری زندگی دوسرے کی برائی کی ہو، اس کی زبان سے اچھائی کیسے نکل سکتی مرتے وقت؟ اللہ